کا نام پیش کرتا. کیسا وہ حکمران. عمر 10 سال 6 ماہ خلیفہ رہے. حضرت عمر ہر سال حج کے موقع پر کھلی کچہری لگایا کرتے تھے. آپ کے یہاں بھی کھلی کچہری ہوتی ہے. کھلی کچہری لگی ہے حضرت عمر کی حج کے موقع پر. درمیان سے ایک صاحب اٹھے. امیر المومنین جی، آپ نے قانون بنایا ہے کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں بٹھا سکتا. ہاں بنایا ہے. آپ نے قانون بنایا ہے کہ کوئی گورنر باریک ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا. ہاں بنایا ہے. اس صاحب نے کہا مصر کا گورنر ایاز آپ نے اسے منتخب کیا ہے. وہ اپنے دروازے پر چوکیدار بھی بٹھاتا ہے اور باریک کپڑے پہنتا ہے، ریشمی کپڑے پہنتا ہے. حضرت عمر کے چہرے پہ جلال آیا. اسی وقت پولیس کے سربراہ آئی جی محمد بن مسلمہ کو کہا کہ گورنر مصر کو گرفتار کر کے لایا جائے. میں 2 جھلکیاں صرف عرض کروں گا. گورنر کو وہ محمد بن مسلمہ مصر پہنچے. دیکھا چوکیدار بھی ہے، لباس بھی ایسا ہی ہے. گرفتار کیا ایاز کو. عمر کی عدالت میں پہنچے. عمر کی عدالت لگی ہے. حضرت عمر ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں ایاز تجھے پتا ہے تیرا باپ بکریاں چراتا تھا، تو اپنی اوقات بھول گیا. آج غریب مسلمانوں کے لیے دروازے پہ چوکیدار بٹھاتا ہے تاکہ تجھ سے یہ ڈائریکٹ آ کے نہ مل سکے. تو اپنی اوقات، تجھ میں کبر آ گیا. میں تجھ سے صرف گورنری واپس نہیں لیتا، تجھے بیت المال سے 200 بکریاں دے رہا ہوں. باپ کی طرح پہاڑوں پہ چرا، 6 ماہ تک چرا. جب تیرا پارا نیچے آ جائے، تجھے اپنی اوقات یاد آ جائے، عمر کے پاس واپس آ جانا. عمر تجھے ویسا ہی پائے گا. عمر آج ان سکالروں کو عمر یاد نہیں آ رہا جس نے دنیا بھر کو طرز حکومت سکھایا ہے، جس نے حکومت کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، حکومت کیسے کی جاتی ہے. انہیں کیوں وہ عمر یاد نہیں آ رہا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بچر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. قیصر روم نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص بھیجا تحفے دے کر. اصل میں بھیجا اپنا جاسوس بنا کر، تحفے دے کر. زہر کی شیشی، عطر کی شیشی، ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ خوبصورت لڑکی. وہ شخص آیا مدینہ منورہ میں. تمہارا سردار کیا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے ہاں سردار نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے. اچھا امیر کہاں ہے؟ کہا مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں وہ پہنچا شخص. مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جاری تھا، توسیع کا کام جاری تھا. پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جو مٹی کا گارا بن رہا ہے نا، اس میں جو کھڑا ہو کر گارا بنا بنا کر مزدوروں کو تقسیم کر رہا ہے وہ امیر المومنین ہے. پہنچا حضرت عمر کے پاس. مجھے کیسر بھیجا قیصر روم نے. اچھا تحفے دے کر بھیجے. کیا تحفہ؟ کہا یہ زہر کی شیشی ہے. یہ اس نے بھیجی ہے کہ جہاں عمر تیرا دشمن ہو نا، جس راستے سے آ رہا، اگر وہ چکھے نہیں تو اس راستے پہ گرا دے. یہ اس کے جسم سے زہر چھو جائے تو وہ مر جائے گا. اور یہ عطر کی شیشی اس نے بھیجی ہے. جب لگا لو گے جس کپڑے پر کئی مہینوں تک، سال بھر تک اس سے خوشبو آتی رہے گی. اچھا اور یہ خوبصورت لڑکی تحفے میں بھیجی ہے. حضرت عمر نے سب سے پہلے زہر کی شیشی لی، اس کا ڈھکن کھولا اور فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ بے ہوش ہو گیا. وہ جو قاصد آیا تھا اسے ہوش آیا. کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا وہ زہر، وہ قیصر نے کہا تھا جسے چھو جائے گا وہ مر جائے گا. حضرت عمر نے کہا او بتوں کے پجاری ہو،
او مٹی کے پجاریوں، او مورتیوں کے پجاریوں، تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز مار دیتی ہے، مجھے میرے پیارے آقا فرما کر گئے ہیں کہ رب نہ مارے تو کوئی چیز نہیں مار سکتی۔ اچھا عطر کی شیشی، عطر کی شیشی لی، اس کا ڈھکن کھولا اور حضرت عمر اس گارے میں کھڑے تھے، اس گارے میں ملا دی۔ اور کیا ہے، کیا بھیجا ہے؟ یہ خوبصورت دوشیزہ۔ حضرت عمر نے یوں مزدوروں کو آواز دی، اور لڑکوں تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی؟ تو نے کہا جی میری نہیں ہوئی۔ فرمایا ادھر آ، تیرا نکاح سے پڑھاؤں۔ وہ شخص وہاں سے واپس گیا اور جا کے بادشاہ کو کہتا ہے یاد رکھ تو عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔